خداون یسوع مسیح کے نام کی تعریف ہو، جو بھلا خدا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے اور ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہاللیلویا۔ عبرانیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت سے، پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ ہیں؟ آمین۔ لکھا ہے جو دکھ تم سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں ایک سوال اٹھتا، کوئی بھی شخص جو ہے، خواہ کسی مذہب کا ہو، فرقے کا ہو، جو انسان ہے وہ دکھ نہیں سہنا چاہتا۔ سکھوں کی خاطر وہ سارا کچھ کرتا ہے، وہ گھر بناتا ہے، وہ باغ لگاتا ہے، وہ بینک بیلنس اکٹھا کرتا ہے، وہ بیمہ پالیسی لیتا ہے، وہ دوسرے ممالک میں جاتا ہے، وہ 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کام کرتا ہے تاکہ دکھ نہ ملے مجھے، تاکہ میں اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکوں۔ لیکن یاد رکھیے، جس شخص نے دکھ نہیں دیکھے اس شخص کا خدا کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں، میں سمجھتا، کیونکہ دکھ جو ہے، لکھا خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ جو دکھ تم سہتے ہو خدا فرزند جان کر یہ تمہارے ساتھ کرتا ہے، اور اگر وہ تمہیں ملامت اور تنبیہ نہ کرے تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ اگر ہم بائبل کو پڑھیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تو اس میں ہر شخص کے دکھوں کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ جو یعقوب ہے اس کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے ایک بیٹا یوسف تھا، اور جب وہ اس جگہ پر آیا مصر میں تو اس نے اپنے باپ کو بھی بلوایا۔ تو جب وہ بادشاہ سے ملا فرعون سے تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ تیرے خادم کے جو دن ہیں وہ دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، تھوڑے ہیں اور دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور واقعی اس نے بہت سے دکھ دیکھے۔ داؤد کی زندگی دیکھیں، اس نے دکھوں میں اس کو بہت سے دکھ ملے، اور وہ صبح و شام روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، پرستش کرتا تھا، لیکن خدا سے دور نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، مصیبت اور دکھ میں اگر مسیح یسوع ساتھ ہے تو پھر تو ہمیں نکلنے کا راستہ دے ہی دے گا وہ، لیکن اگر یسوع ساتھ نہیں تو ہم نکل نہیں سکیں گے۔ خداوند کے کلام میں ابھی میں نے پڑھا کہ جو دکھ تمہیں سہنے ہوں گے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دیکھو جو دکھ تم سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے جی؟ فرزند جان کر۔ اور داؤد کہتا ہے 119 زبور میں تیرے صداقت کے سب احکاموں کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے وفاداری سے مجھے دکھ میں ڈالا ہے۔ ہم دکھ میں سے گزر رہے ہیں، ہمارا بھائی ہمیں چھوڑ گیا، ہمارے بزرگ بھی ہمیں چھوڑ گئے، ہمیں دکھ ہے، ہم دکھ میں سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بیٹا سمجھتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو میرا بھائی بیٹھا شہزاد، اس کی گواہی آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے جو دکھ، میں دوسروں کی گواہیاں بھی جانتا ہوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے جو ایک دکھی شخص ہے وہ یہ ہے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے بیٹوں کی طرح، میرے بچوں کی طرح، میرے دل میں اس کے لیے ایسی محبت ہے۔ اور اس کی ماں اس کو چھوڑ گئی۔ پہلے اس کی ماں کو آنن فانن سڈنلی اٹیک ہوا اور اس کا برین ہیمریج ہو گیا، اور یہ اس کو ہاسپٹل لے گئے اور وہ تھوڑی دیر میں اس کی ڈیڈ باڈی لے کے آ گئے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد اس کے والد کو ٹی بی ہو گئی اور اس کے والد کو بھی موت نے آ لیا، اس کا والد بھی اس کو چھوڑ گیا۔ اس کی ایک بہن تھی، آپ نے دیکھی ہوگی، جو پولیو کی شکار تھی۔ ایک بار ہمیں بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ وہ کمرے میں بیٹھی تھی اور اتنی دور فون رکھا تھا ایسے کر کے، اور فون بج رہا تھا لیکن فون اٹھا نہیں سکتی، اور ہم نے سوچا اتنی مفلوج تھی وہ، اتنی پرابلم تھی، اس کے سامنے اس کا دکھ بھی تھا۔ اور یہ جس وقت اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ گئے تھے، میرے خیال یہ کتنی عمر تھی، 15-16 سال کی، 17 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں۔ نہ یہ نوکری کرتا تھا، نہ اپنے مطلب اتنا کام نہیں تھا ایسا کہ جو اپنی بہن کو بھی سنبھال لیتا، اور ماں بھی چھوڑ گئی، باپ بھی چھوڑ گیا، اور پھر آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہن بھی خدا مس ہو گئی اور یہ تنہا رہ گیا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پرویز بھائی آسمان پہ گئے ہیں لیکن میں آپ کو دیکھ کے زندہ ہوں کہ میرا ایک بھائی میرے پاس ہے نا۔ اس کے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے بہن کے ساتھ
تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدا نے کتنی رحمت کی یار، کہ اگر وہ بس کے نیچے آئے تھے بھائی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ شاید خدا کو پتا تھا کہ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو آسمان پہ بلا لینا، اس کو اچھی زندگی دینی ہے آسمان پہ، تو اس کو یہاں چھوڑنا تاکہ دوسروں کو تسلی دے، اور ایک دوسرے کو ہم تسلی دیں گے کہ ہمارا بھائی جو خدا ان میں سو گیا اور آسمان پہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اس نے ان دکھوں کے بیچ میں، دکھوں نے بھی اس کی جان نہیں چھوڑی، دکھ اور مصیبت ایک ایماندار کے لیے ایسی گاڑی کا کام دیتے ہیں جس پہ سوار ہو کر ایماندار اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ دکھ اور مصیبت ایک ایسا زیور ہے جس سے مسیح ایماندار سجتا ہے۔ کیا مسیح یسوع کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کیا اس نے کوئی دکھ دیکھا تھا؟ وہ 33 سال کی عمر میں اس نے سلیپ پہ اپنی جان دے دی تھی۔ 33 ایئرز اولڈ، ہی واز اونلی 33 ایئرز اولڈ، 33 سال کی عمر میں 33 سال کا نوجوان قربانی دینے کے لیے تیار تھا، اور اس نے قربانی دی۔ اور جس دن وہ پیدا ہوا تھا مریم کے گھر میں، اس نے بچپن سے دکھ دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کی فیملی، اس کے اسرائیل کے لوگ، عالم، شراب کے عالم، اور سب اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کو ایک ایک قدم پر دکھوں کا سامنا رہا، لیکن دکھ کا مطلب خدا کی دشمنی نہیں ہے۔ یسوع اس کا بیٹا تھا نا، تو یسوع کو دکھوں سے گزارا اس نے۔ یہ اس کا بیٹا تھا نا، اس کو بھی دکھوں سے گزارا اس نے۔ انڈیا نے خادم ہے، ابھی اس کا بیٹا ہے پال دیناکرن۔ دیناکرن آپ نے نام سنا، اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں پرے ٹاور آن لائن کریں تو اس کی ویب سائٹ کھل جائے گی۔ وہ شخص یہاں پر آیا تھا کیتھیڈرل کنونشن میں، ہائی کورٹ کے سامنے۔ اس نے جب گواہی دی تھی تو اس کی بیٹی کو فوت ہوئے تقریباً 16 سال کی عمر میں اس کی بچی مر گئی تھی۔ 2 بچے تھے اس کے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور 16 سال کی عمر میں اس کی بچی مر گئی تھی کار ایکسیڈنٹ میں۔ اور وہ کنونشن میں کلام سنانے جا رہا تھا۔ دیکھو کام بھی اچھا کرنے جا رہا ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا خداوند تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا میرے لیے مصیبت رہ گئی تھی؟ میں تیری اتنی محبت سے کلام سناتا ہوں، میں تیری اتنے دکھوں سے، لیکن اس کی بچی مر گئی اور اسے 6 مہینے کلام نہیں سنایا تھا۔ کیوں کلام نہیں سنایا؟ کہ اس کا دماغ سیٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس پہ بیٹھتے وہ سوچتا تھا خداوند میں تیری محبت کو کیسے بیان کروں گا؟ میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خدا محبت ہے، لیکن تو نے کون سی محبت دکھائی میری جوان بچی کو لے کر؟ اور کہتا ہے ہم کھانا کھانے بیٹھتے تو میرا بیٹا کہتا ڈیڈ میری بہن یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی اس ٹیبل پہ، کیوں یسوع نے ہماری بہن کو لے لیا؟ اور ہم رو پڑتے اور ہم کھانا چھوڑ دیتے، ہم دکھوں سے گزرتے رہے۔ کہتا میں نے 6 مہینے کلام نہیں سنایا۔ کہتے ایک دن خدا یسوع مسیح میرے پاس آئے، انہوں نے کہا بیٹا کیا بات؟ اس نے خدا بات صرف اتنی ہے کہ میں تیری محبت کیسے بتاؤں گا کہ تو محبت کلام میں بتاتا ہے خدا محبت ہے، تو اس میں کون سی تو نے میرے ساتھ محبت کی؟ کون سا میرے پہ رحم کیا تو نے؟ اس نے کہا تیری بیٹی کے لیے میں نے اس لیے۔ اس نے کہا تجھے میں تیری بیٹی دکھاؤں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہتا مجھے آسمان پہ لے گیا خدا۔ کہتا جب وہاں پر گئے تو وہاں پر وہ باغ اور وہ پھل اور وہ ندی اور سارا جو مکاشفہ کتاب میں لکھا بلور کے گھر کا، تو ہر چیز میں دیکھی۔ میری بیٹی کا نام کہتا ہے اینجل تھا، اینجل کا مطلب فرشتہ۔ کہتا وہ اینجل جو تھی فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے جیسی لگ رہی تھی اور ان کا کھیل رہی تھی اور گا رہی تھی اور پرستش کر رہی تھی، اور میں اس کو آواز دوں تو میری طرف دیکھے اور پھر ادھر کو منہ کر لے۔ اور میں نے اس سے کہا، اور وہ بڑی شادمان تھی، اس کے چہرے پہ نور تھا اور روشنی تھی۔ اس نے کہا یہ بیٹی تیری ہے کہ میری ہے؟ اس نے کہا خداوند آپ کی ہے، آپ ہی نے دی تھی۔ اس نے کہا پھر اس بیٹی کی یہاں پر رہنے میں بہتری ہے کہ زمین پر رہنے میں بہتری تھی؟ اس نے جو حالت دیکھی اس نے خداوند یہ، اس نے کہا ہر ایماندار کا یہ ٹھکانہ ہے، ہر ایماندار اس چیز کی آس لگائے ہے، امید لگائے ہے، انتظار کرتا ہے کہ میں خدا کی بادشاہ میں کب جاؤں گا۔ روح میری ترس سے پئی زندہ خدا دی خاطر، میں کدوں جاواں تیرے سامنے ہوواں حاضر۔ داؤد نے یہ کہا کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری جان تیری مشتاق ہے، میں تیری بارگاہ میں کب حاضر ہوں گا۔ پولس کہتا ہے میرا جی کرتا ہے میں کوچ کر کے آسمان پہ چلا جاؤں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ ارے لوگ کہیں گے یار مرنے میں کون سا نفع ہے؟ ہاں مرنے میں نفع ہے، مرنے کے بعد ہی تو نفع شروع ہوتا ہے۔ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے لکھا بہتر ہے۔ اس زندگی میں تو روز آزمائش ہے، روز ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سوچ سے گناہ کرتے ہیں، ہم زبان سے گناہ کرتے ہیں، ہم ارادتاً گناہ کرتے ہیں، ہم ہر روز آزمائش کا سامنا ہوتا ہے ہمارے کو، ہمیں شیطان کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں بیماریوں کا سامنا، ہمیں ناکامیوں کا سامنا، ہمیں فیلئر، ہماری انسلٹ، ہمیں بہت سے مصائب ہیں۔ یہاں پر کوئی بہتری نہیں ہے۔ ہاں آنے والے عالم میں جو ہے وہاں پر بہتری ہے۔ زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ موت مسیحوں کے لیے نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہے۔ بھائی پرویز جو ہیں وہ بڑا نفع کما گیا، گھاٹے کا سودا نہیں اس نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ آسمان پہ رہنا میرے لیے بہتر ہے۔ آسمان میں کیوں نفع ہے؟ وہاں نہ رونا ہے، نہ ماتم ہے، نہ داغ ہے، نہ جھری ہے، نہ وہاں پر تاریکی ہے، نہ وہاں پر دھوپ ستاتی ہے، وہاں سورج نہیں ہے بلکہ خداوند کے جلال کی روشنی ہے۔ ہاللیلویہ۔
وہاں بیماری نہیں، وہاں پر پتھروں کے گھر نہیں، وہاں پر بلور کے گھر ہیں، کرسٹل کے. ان میں سے ایک گھر میں بھائی پرویز رہتے ہوں گے اور صبح سے اٹھ کے آواز لگاتا ہوگا خدا کی تعریف کے لیے. کیسی بات ہے. اور دیناکرن کہتا پھر میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا بہترین حالت میں اور اس نے کہا ڈیڈ آئی ایم ویری ہیپی. اور بس اس نے اتنی بات کی اور پھر ادھر چلے گی. اس نے کہا میری طرف پھر بھی آئی، یعنی کہ وہ زیادہ ادھر رہنا خوشی محسوس کر رہی تھی. اس نے کہا بیٹا اب تو مجھے بتا، میری بیٹی تھی، میں نے تجھے دی تھی، میں نے لے لی اور اس کی بہتری کے لیے اور اس کو اپنی بادشاہی میں اپنے پاس رکھ لیا. تیرے پاس بہتر تھی یا میرے پاس؟ نے کہا تیرے پاس. تو اس نے کہا اب تو کلام سنائے گا کہ نہیں سنائے گا؟ اس نے کہا خدا میں تیرا کلام سناؤں گا. اور کہتا 6 مہینے کے بعد جب میں نے اناؤنس کیا کہ ہاں میں کلام سناؤں گا، کہتا 5 سے 10 لاکھ لوگ سننے کے لیے آئے تھے میرا کلام، کہ دیناکرن کیا کلام سنائے گا. کہتا میں نے ان کو بتایا کہ میری بیٹی کو خدا نے لے لیا، یہ خدا کی وفاداری ہے. میری بیٹی مجھ سے اس نے لے کے اپنے پاس رکھ لی، اس کی محبت ہے، یہ نفع ہے. زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا. میری بیٹی خدا کے پاس ہے، میں خدا کی تعریف کرتا ہوں. آنسوؤں سے رو رو کے اس نے گواہی بتائی. اس نے کہا اور اس نے کہا میرے دل کو تسلی مل گئی اس دن کے بعد. میرے عزیزو، خدا فرزند جان کر یہ تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. کہہ دو کہ بھائی ہمارے ساتھ سلوک نہ کر، ہمیں نہ دکھ دے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر نکل جائے اس لیول سے باہر. پھر تو فرزند نہیں ہے، پھر تو کیا حرام زادہ ہے. کتنا کڑک کلام ہے. ایسے ہم کسی کو لفظ نہیں کہہ سکتے. کلام میں لکھا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا بائبل میں، کہ اگر وہ فرزند، اگر تم بھی نہیں تم برداشت کر سکتے تو پھر تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے. میرے عزیزو، دکھ اس کی زندگی میں آئے اور خدا نے اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس کو تیار کیا، اس کو پریپیئر کیا. اب اس کو خدا نے یہ بتا دیا کہ تیرے ماں اور باپ کے ہوتے تو یہ اتنی برکت نہیں تھی ملی جتنی اب میرے ہوتے مل رہی. داؤد کہتا جب میرے ماں اور باپ مجھے چھوڑ دیں گے تب خدا مجھے سنبھال لے. خدا ان کتنا پیار کرنے والا ہے. آپ دیکھیں یہ کیسی بات ہے. اور پھر وہ دکھوں نے بھی اس کی جان پھر بھی نہیں چھوڑی تھی ابھی. اور جس دن پھر اس کو، وہ اس کے والد کو ٹی بی سے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو بھی ٹی بی ہو گئی تھی اور اس کے ٹی بی کے وجہ سے اس کے اندر آنتوں میں سوراخ ہو گئے تھے اور یہ پانی پیتا تھا تو کہتا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی تیزاب پی لیا. وہ اتنی تکلیف دیتا تھا اندر. اور کہتا جب ایک رات ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ تھوڑے دن میں تو مر جائے گا کیونکہ تو بہت دیر سے میرے پاس آیا. اس کے بعد دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے. یہ اس کا ترلا منت کرتا تھا، اس کو مفت دوائی دیتا تھا ترس کھا کے. اور اس نے کہا بیٹا تو بہت دیر کر، تو اب تیرا تو ٹائم قریب ہے. اور ایک دن کہتا کہ اتنی تکلیف تھی میری اور سردیوں کا مہینہ اور یہ چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، مر جاؤں تاکہ اس بیماری سے چھوٹ جاؤں. کہتا جب میں جا کر ریلوے لائن پہ لیٹ گیا تو سامنے ٹرین گزرتی تھی تو اس نے کہا میں لیٹ گیا اور میں نے کہا خدا، اس نے سوچا کہ ٹرین آئے گی میں مر جاؤں گا جلدی سے. اس نے دل میں خدا کو یاد کیا اس دن کے، خدا دیکھ تو نے کیا ہمارے ساتھ کیا، ہم نے کیا زندگی میں، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، مطلب ایک دن سکون کا نہیں دیکھا ہم نے. اور خداوند تو کہاں ہے؟ تو کہتا ہے خداوند یسوع مسیح اسی وقت سے سامنے آ کھڑے ہوئے ریلوے لائن پہ اور روشنی چمکی اور اس نے آواز، اس نے کہا دیکھ بیٹا تو نے آج ہی مجھے پکارا اور میں آج ہی آ گیا. دکھ میں ساتھ نبھانے والا ایک ہی نام یسوع ہے. ہاللیلویا. اگر آپ دکھوں میں سے گزرنے گھبرائے نہ. اگرچہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. لیکن اگر وہ ساتھ نہ ہو تو پھر وہ وادی جو سی، چھوٹی سی بھی وادی جو سی نا، بہت بڑی ہو جائے گی. لیکن جب وہ ساتھ ہوگا، لکھا ہے میرا گزر ہو، یہ نہیں لکھا میں بیٹھ ہی جاؤں گا. نکل جائیں گے یہ وقت، نکل جائیں گے، سب ٹھیک ہوتا جائے گا. خدا برکت پر برکت دیتا جائے گا. اور پھر جب خداوند نے اس کو چھوا، یہ اس وقت انسٹنٹلی شفا پا گیا. پھر یہ اگلے دن گیا ڈاکٹر کے پاس، پھر اس نے اپنے چیک کرایا، اس نے ٹیسٹ، اس نے کہا یار 2 دن پہلے تو اس کے اندر پھیپڑے نہیں نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹا کمپاؤنڈر سے کہا دیکھتے آنا دیتا ایکس رے، تو کہڑا چک لے آیا کسی اور دا چک لے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سویر دا آئے کوئی نہیں، یہی ہے کیا جی؟ اس نے کہا بیٹا کیا ہوا تمہارے کو؟ اس نے کہا جی مجھے خداوند یسوع مسیح سے ملاقات ہو گئی رات. اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے. آج تک وہ میرے سامنے اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے آنسو نہیں بھائے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ خدا کے پاس ہیں. میں زمین پہ ہوں، میں بھی ایک دن ان کے پاس چلا جاؤں گا. ایوب کے 10 بچے ایک دن میں مر گئے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ماسٹر جیتا صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، ایک ڈیڈ باڈی تھی اور ہزاروں لوگ ماتم کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. پرویز صاحب کیا ہوا ایسے، میرے چاچا جی، اس کے ماموں جی جاوید صاحب وہ سنگر تھے، وہ بھی ایسے گئے. لیکن ایک ہی گھر میں میں نے 10 اموات ایسے دیکھی نہیں، شاید ہوئی ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھی. لیکن آپ سوچیں کہ 10 جنازے جب رکھے ہوں گے ایوب کے گھر میں، 3 بیٹیاں 7 بیٹے، اور نوکر نے آ کے بتایا کہ سر یہ سب وہاں پر پارٹی کر رہے تھے اور وہ گھر گر گیا ان کے اوپر، کیا ہوا؟ سب مر گئے. اور اس نے کہا کرتے کرتے جب اتنی خبر اوپر نیچے اس کو ملی، اس نے کہا میں ننگئی ماں کے پیٹ سے آیا تھا، ننگئی واپس جاؤں. خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک. اس نے ایک دن بھی خدا کی برائی نہیں کی. اس کی بیوی نے ایک دن بڑی آوازار ہوئی، اس کی بیوی، اس نے کہا یہ تو اتنا خدا کو مانتا ہے اس لیے اس کا دم نہیں نکلتا، اس کی جان اٹکی ہوئی.
اس نے کہا کیا تو اب بھی خدا کی نام کی عزت کرتا رہے گا، ایمان پہ چلتا رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا، کچھ تھوڑا تو خدا کے خلاف بول تاکہ تیرا دم نکل جائے، کیڑے پڑ گئے جسم میں، ناسور پیدا ہوئے۔ بہت پیاری بات اس نے کہا کیسی نادانوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کیا تو سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ کیا ہم بس سکھ ہی پاتے رہیں، دکھ نہ پائیں؟ خدا کی محبت جو ہے وہ دکھوں میں سے گزار کر بھی پوری ہوتی ہے، دکھوں میں سے گزار کے بلکہ زیادہ پوری ہوتی ہے۔ کیسی پیاری بات ہے، کیا ہم خدا کا تو سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہاں بھی اس نے کوئی خطا نہیں کری اپنے منہ سے۔ میرے عزیزو، پھر کیا ہوا؟ خدا نے اس کو دوبارہ سے بحال کیا، خدا نے اس کو پھر 10 بچے دیے، پھر 3 بیٹیاں تھیں، اور لکھا وہ پوری روئے زمین پہ اس سے خوبصورت اس کی بیٹیوں سے عورت کوئی نہیں تھی۔ مس ورلڈ اس وقت کی پر روئے زمین پہ سب سے خوبصورت بیٹیاں اس نے اس کو دی، اور جتنا تھا ڈبل دیا اس کو۔ تو ایک پریچر یہاں پر آئے تھے انگریز، اس نے پوچھا، اس نے کہا بھی بیل 10,000 تھے 20,000 کر دیے، بکرے 2,000 تھے 4,000 کر دیے، گدے 5,000 تھے 10,000 کر دیے، بچے 10 کے 20 کیوں نہیں دیے؟ اس نے کہا کیونکہ پہلے بچے 10 آسمان پہ زندہ ہی تھے، آسمان پہ 10 یہاں 20 ہو گئے، یہ والے 10 جب جائیں گے 20 کٹھے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا ایک ممبر پرویز آسمان پر ہے زندہ، اور آسمان پر باشعور ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ اس کو پتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ لوکا 16 باب میں جب اس نے کہا کہ میرے اور 5 بھائی ہیں، اس کو سب پتا ہے، اور یقیناً ہم بھی ایک دن وہاں پر جائیں گے۔ ایک دوسرے کو تسلی دو اس بات سے کہ ہمارا بھائی، ہمارا چاچو، ہمارا دوست مر نہیں گیا، ٹرانسفر ہو گیا آسمان پہ، کیونکہ وہ یسوع مسیح پر۔ رومیو 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، بس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کو حکم نہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ کیا آپ مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ پر سزا کو حکم نہیں ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، دکھ، مصیبت، آزمائشیں یہ چلتی رہیں گی۔ کچھ لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا، کچھ لوگوں کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے جلا دیے گئے۔ جس شخص نے بائبل کا ترجمہ کیا تھا، جان وکلف اس کا نام تھا، انگلش میں ترجمہ کیا تھا اس کو زندہ جلا دیا تھا انہوں نے، اس کو بائبل گلے میں ڈال کے اور زندہ جلا دیا تھا، اور زندہ جلا کے اس کی راکھ کو لے کے انہوں نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ لیکن انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اس کو ختم کر چکے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوا۔ ایک پریچر کہتا ہے وہ راکھ جو پھینکی انہوں نے اس کی جلا کے، وہ دریا میں سے ہوتی ہی سمندر میں گئی، اور سمندر سے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آج جو اس نے کلام کا انگلش ترجمہ کیا، اس کے آگے سے ترجمہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، دکھوں سے گھبرائے نہ، دکھوں میں بھی شکر گزاری کریں۔ پہلا تھیسالونیکیوں 5واں باب 16ویں 17ویں 18ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے 16ویں آیت میں، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ پادری اسکل صاحب کی داماد کی پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، تو میرے ایک دوست ہیں پادری جوزف، وہ انہوں نے ان سے کہا جا کے، انہوں نے کہا بھائی صاحب بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا جوزف، خدا کے سارے کام باوفا ہے، وفادار خدا ہے ہمارا۔ پھر جب ان کی مسز کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے اس نے کہا آؤ ہم مایا کو خداوند کے سپرد کریں، اور ہم خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں ایک دن یہ بھی زندہ ہوگی۔ اور بھائی صاحب نے لکھا بھی ہے نا گیت، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے المسیح، جو شہزاد صاحب گاتے ہیں، اس میں جو مر کر ہوئے شامل فرشتوں میں سروش، وہ بھی ہو جائیں گے زندہ، آ رہا ہے المسیح۔ جس دن وہ آئے گا ہم سب زندہ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس امید ہے، ہمارا امید ہے جہاں یسوع مسیح ہے۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم غم نہ کریں، کوشچن نہ کریں خدا سے کہ میرے لیے کیوں دکھ رہ گئے، بلکہ دکھ آیا سمجھ لیں خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے دکھوں کے لیے شکر کریں، ہر وقت خوش رہیں، بلا ناغہ دعا کریں، ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے، خدا آپ کو الہی اطمینان آپ کو مل جائے گا، آسمانی اطمینان۔ خدا یسوع نے کہا میں تم کو اپنا اطمینان دیتا ہوں، وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ سو آؤ میرے عزیزو، اپنے دکھوں میں خدا ان کا شکر ادا کریں۔ لکھا کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ زندہ رہنا میرے لیے مسیح، اور مرنا نفع ہے۔ مرنا نفع ہے، یہ نقصان نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ سو ہمارے بھائی کے لیے بہت بڑا نفع ہو گیا یہ۔ میرے بھائی کو، پرویز کو بہت نفع مل گیا۔ وہ اس دنیا میں تو اس کی شاید وہ اس طرح سے اس کو اطمینان نہ ملو، لیکن اس دنیا میں اس کی خوبصورتی بھی ڈبل ہو گئی، کیونکہ جلالی چہرے ہو گئے، روحانی چہرے، ہاللیلویا۔ اور ان کی پوشاک صاف ہو گئی وہاں پر، اور وہاں پر ہر وقت خوشی اور شادمانی ہے، کیونکہ وہاں شیطان نہیں ہے۔ کہ شیطان بے چینی پیدا کر، شیطان ابتری لاتا ہے، شیطان ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی ناامیدی، شیطان وہاں ہے ہی نہیں۔ وہاں تو خداوند یسوع مسیح ہے، خدا باپ ہے، روح القدس ہے، اس کے فرشتے ہیں، اور وہاں پر عبادت ہوتی ہے اور پرستش ہوتی ہے، اور دن رات حمد کے گیت گائے جاتے ہیں۔ اور جو بہترین سنگر ہے اس کو تو اور ایڈوانٹیج مل گیا، ادھر جا کے بھی جب وہ پرستش کرے گا خدا خوش ہوگا۔ سو آپ کو میں آج حوصلہ دے کر جا رہا ہوں کلام کی روح سے، آپ بالکل بے دل نہ ہو،
ایک دوسرے کو تسلی دیں، اور اگر بے دلی آتی ہے تو آپ شکر کرنا شروع کریں، کہیں خدا تیرا شکر ہو، خدا تیرا شکر. آپ دیکھیں گے جب آپ شکر کریں گے تو آپ کے دل میں سکون آ جائے گا. ایک چھوٹی سی گواہی اور سناتا ہوں. بلی گرہم ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتا ہے میرے چرچ کا ایک شخص تھا، اس کے گھر میں آگ لگی اور اس کی بیوی اور 3 بچے جل کے مر گئے. اور مجھے لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی فلانا شخص بڑا سرگرم تھا، ممبر ہمارے چرچ کا، کہتا میرا اچھا دوست بھی تھا. انہوں نے کہا جی فلانا شخص ہے نا جو ہمارے، اس کا تو بیوی بھی مر گئی جل کے اور 3 بچے بھی جل کے مر گئے. تو اس نے کہا کہ اوہ اچھا. بلی گرہم نے کہا میں نے سارا کچھ کینسل کیا، میں پہلے اس کی طرف گیا. کہتا جب میں جا رہا تھا میں خدا میں کیا کلام سناؤں گا اس کو. کہتا میں سوچتا جا رہا تھا تسلی کو بات تو کہنی کلام کی. کہتا لیکن میں وہاں پہنچا تو اس نے میری تسلی سے پہلے مجھے تسلیہ کلام سنا دیا. اس نے کہا بھائی صاحب خداوند کا شکر ہو کہ میرے 3 بچے اور میری بیوی آسمان کی بادشاہی میں چلے گئے. ہاللیلویا. اس نے کہا لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا وفادار خدا ہے. بلی گرہم کہتا میں نے پھر کوئی اس کو نہیں کلام سنایا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ پہلے ایمان میں مضبوط ہے. اور آپ سب جانتے ہوں کہ شاید ہمارے گھر پر آپ نے دیکھا ہوگا بھائی الفریڈ آئے تھے، جو میں بتا رہا تھا کہ قطر بینک کے وائس پریزیڈنٹ تھے. ان کی مسز فوت ہو گئی، اس کی مسز کے گردے فیل ہوئے، وہ پاکستان آ گئے، علاج کرنے لگے. ہم نے بھی دعائیں کی، اس کی کڈنی ٹھیک ہو گئی، کڈنی نئے بن گئے. اس کی رپورٹیں اس کے بیٹے نے لاسٹ ٹائم دکھائی تھی. اس نے کہا دیکھو جی یہ پہلے کی رپورٹ تھی اور یہ دعا کے بعد کی رپورٹ ہے. اور ڈاکٹروں نے اس کی فوٹو کاپی کر کے نا اپنے لیے رکھ لیے کہ یار ہم اپنے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو دکھائیں گے کہ خدا ایسے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور مجھے اس نے فون کرا، اس کے شوہر نے، اس نے کہا بھی تیری بھابھی کہہ رہی ہے کہ عبادت کرنی ہے ہمارے گھر 7 جنوری کو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. عبادت کا ٹائم بھی سیٹ ہو گیا. اس نے کہا 3 جنوری کو میرے بچے آ رہے ہیں، لیکن 22 دسمبر کو اس کی ڈیتھ ہو گئی سڈنلی. اور مجھے پتا لگا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اچانک تو اس کے شوہر نے اس اپنی بیوی کے ڈیڈ باڈی کو لیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو ہاسپٹل میں رکھنے کے لیے جاتے کیونکہ اس کے بچوں نے باہر سے آنا تھا، اس نے کہا بائبل لے کر میں کلام سناؤں گا. اور اس نے اپنی بیوی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا اور اس نے کلام سنایا تسلی کا. اس نے کہا خداوند کا شکر ہو کہ میری بیوی آسمان پہ چلی گئی. اور جب شہزاد کی بہن فوت ہوئی تھی تو شہزاد نے کلام سنایا تھا ڈیڈ باڈی سامنے رکھ کر، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری بہن آسمان پہ چلی گئی. لکھا ہے مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. مبارک بادی، مبارک دینے کی بات ہے. یہ کتنا عجیب کلام ہے ہمارا کہ میں آ کے کہوں کہ بھائی آپ کو مبارک ہو کہ پرویز صاحب آسمان پہ چلے گئے. کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے. تو وہ آرام میں ہے، اطمینان میں ہے، خداوند کی حضوری میں ہے، ہماری خاطر جمع ہے. ایک دن ہم بھی آسمان پہ جائیں گے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں.